تراویح سکون کے ساتھ ہونی چاہیے، اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنے والے حافظ قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے، بلکہ مقتدی اس کی تعریف کرنا چاہیے کہ آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اطمینان سے پڑھتے ہیں، آپ کے پڑھنے سے ہمیں حرم یاد آتا ہے۔ ورنہ بہت سارے مقتدی تو اشارہ دیتے ہیں، حافظ صاحب ذرا جلدی آٹھواں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے وہ ہوتے ہیں کہ خود قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب قرآن لعنت کرے، قرآن لعنت کرے تو پھر بخشش کا سہارا کہاں ملے، تو پھر بخشش کا ذریعہ کہاں ملے؟ اب بخشش کیسے کرواؤ گے؟ تو بہت سارے قرآن پڑھنے والے وہ ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ خود قرآن کریم ان کو لعنت کرتا ہے۔ تو ہم حافظ صاحب کے پیچھے اطمینان سے تراویح پڑھے۔ اپنے باتوں میں ہم کبھی کبھی 2-2 3-3 گھنٹہ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ 4 گھنٹے سے کھڑے ہیں۔ آپ کو ایک زمانہ یاد دلاؤں، بینکوں کی لائن میں ہم ایک زمانے میں کھڑے تھے، کئی گھنٹے کھڑے تھے، یاد آ رہا ہے وہ زمانہ؟ اس وقت ہمیں کوئی احساس نہیں ہوا، اور رب کے سامنے کھڑے ہونے میں ہمارے پاؤں جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے، اور روزانہ کا معمول، صرف رمضان کا نہیں، روزانہ کا معمول۔ مایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم کھا کے، ترس کھا کے کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے، آپ کے پاؤں پھٹ گئے، سوج گئے، پھٹ گئے، تورمت حتی تخرقت، دونوں الفاظ ہیں حدیث پاک میں، سوج گئے، پھوٹ گئے۔ جبکہ سورہ فتح میں اللہ نے اعلان کر دیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ نبی سے کوئی خطا گناہ ہوتا تو نہیں، پھر بھی اللہ کہتے ہیں اگر ہو بھی گئی ہی کوئی لغزش تو ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، معاف کیا ہے۔ اب جس کے گناہ بخشے جائیں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ اے عائشہ سوال کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی تھوڑا سا بیمار ہو جائے، سجدہ کرنے کے لیے ڈاکٹر منع کر دے، رکوع میں جھکنے کے لیے منع کر دے، اب ہم جو ہے مختلف آزار کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کو ایسے گزارے کہ سال میں کیوں میں گزرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان صحیح ڈھنگ سے گزرا، عبادتوں کے ساتھ گزرا، اس کا سال صحیح گزرا، سال بھر اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ گرمیوں کے موسم میں روزے رکھنا صحابہ کرام کو کثرت سے پسند تھا، بلکہ روزے کی حالت میں جہاد میں جانا بھی پسند تھا۔ تو اس مبارک مہینے میں ہم اللہ کی راہ میں بھی کثرت سے چلیں، کثرت سے چلیں۔ چلنا دو اعتبار سے، ایک ہجرت، دوسری نصرت۔ چلے گئے ہیں وہاں پر بھی اللہ کے دین کا کام کرے روزے کی حالت میں، یہ اپنا جہاد، یہ ہمارا جہاد، مختصر سا جہاد۔ صحابہ کا جہاد ہم اس کے تو ان کے پاؤں کی قدم کی مٹی کو بھی ہم چھو نہیں سکتے، دھول کو بھی چھو نہیں سکتے۔ یہ ہمارا مختصر سا جہاد کہ روزے کی حالت میں ہم اللہ کی راہ میں چلے گئے ہیں۔ اور دوسرے اعتبار سے جب اپنے مسجد میں کوئی جماعت آئی ہے تو ہم اس کی نصرت کریں، ہر اعتبار سے ان کی نصرت کریں۔ صرف طعام و خیال، طعام اور
شرب کا خیال نہ رکھے، کھانے پینے کا خالی خیال نہ رکھے، آنے والی جماعت اپنا سارا سامان لے کر آتی ہے، ان کی تعلیم میں، ملاقات میں، گشتوں میں، خصوصی ملاقات میں ہر وقت جو ہے وہ تعاون کرے۔ یہ گرمی کے روزے اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ اس میں وقت زیادہ ہوتا ہے، دن بھر کا وقت زیادہ ہوتا ہے، یعنی بندے کو اللہ کے لیے بھوکا رہنے کے لیے وقت کثرت سے مل جاتا ہے۔ 4:30 بجے کی سحری، 7:15 کی افطار، تقریباً 15-15.5 گھنٹے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ کثرت سے عبادتیں تو کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف گناہوں سے بچے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ دوائی تو کھا رہے ہیں لیکن پرہیز نہیں، دوائی تو بہت کھا رہے ہیں لیکن کھانے میں کوئی پرہیز نہ ہو تو پھر علاج ٹھکانے کا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی رمضان المبارک میں کثرت سے ہم نے عبادتیں تو کی، لیکن گناہوں میں مبتلا رہے، غیبت کرتے رہے، چغلخوری کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے۔ بلکہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ غیبت اور جھوٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روایت اپنے درجے میں کس اعتبار کی ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، فضائل میں ضعیف روایتوں کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت اور جھوٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادتیں کثرت سے کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی از حد ضروری ہے، تب ہمارے اعمال اللہ کی یہاں مقبول ہوں گے۔ ابتدائے اسلام میں روزے بہت دشوار تھے، ابتدائی اسلام میں روزے بہت دشوار تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت ساری قربانیاں دی، بلکہ بندہ اگر سحری کر لے، افطار کر لے تو پھر اس کو سحری تک جاگے رہنا ہے، سونا نہیں ہے۔ یہ ابتدائی اسلام میں حکم تھا۔ 1-2 منٹ کا وقت لوں گا آپ کا، یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ شروع اسلام میں یہ تھا کہ اگر آپ نے افطار کر لیے تو سحری تک آرام نہیں کرنا ہے، جاگے رہنا ہے، اور اگر سو گئے تو پھر آپ سحری نہیں کر سکتے۔ یہ حکم تھا شروع اسلام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، ایک صحابی غالباً کاشتکار تھے، شام کے وقت گھر لوٹے ہیں تھکے ہارے، بیوی سے کہا افطار کے لیے کچھ ہے، کہا کچھ نہیں ہے، پڑوس میں چلی گئی افطار کا سامان لانے کے لیے، اتنے میں یہ صحابی سو گئے۔ جب آئی دیکھا کہ سوئے ہیں، ان کو بیدار کیا، جگایا، اب کچھ کھا نہیں سکتے۔ اسی حالت میں پھر دوسرے دن تک روزے میں رہے، اور دوپہر کا وقت ہوا، انہیں چکر سے آ گئی، گر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واقعے کو پہنچایا گیا، اس بات کو پہنچایا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر جھکائے بیٹھے ہیں، جبرائیل امین وحی لے کر آئے، جبرائیل امین وحی لے کر آئے کہ اب تم کھا پی سکتے ہو صبح صادق تک۔ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ کھا سکتے ہو، صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو۔ قرآن کریم نے اس کی تعبیر کی ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائیں۔ اب اس کو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہ پائے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے سامنے یہ آیت آئی کہ آپ کھا سکتے ہیں صبح صادق تک۔ انہوں نے یوں کیا کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا ساتھ میں جوڑ دیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے، سحری کرتے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تکیہ اٹھا کر دیکھتے رہے کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہوا کہ نہیں۔ لیکن
بظاہر تو نظر نہیں آ رہا تھا، قرآن کریم کی تعبیر کا مطلب کچھ الگ تھا، حضرت عدی بن حاتم اس کو سمجھ نہ سکے۔ صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب بھی ہو گیا، سحری کھاتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ اب میرا روزہ ہوا کہ نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر اس واقعے کو بیان کیا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا قرآن کریم نے بتلایا اور میں نے اس پر عمل کیا، لیکن سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہوا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے مسکرائے اور کہنے لگے اے عدی بن حاتم، تیرا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا کیا کہ اس میں رات اور دن ایک ساتھ گھس گئے؟ اس سے اللہ رات اور دن کا اعتبار کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ کالے سے مراد رات ہے، سفید سے مراد دن ہے، جہاں سفیدی شروع ہو گئی اس سے پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیجیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سحری کے وقت کا ختم کا ہم انتظار اپنے کیلنڈر کے حساب سے ہی کریں، اذان تک نہ رکے برائے کرم، اس لیے کہ اپنے علاقے کے اندر جو اوقات متعین کیے گئے ہیں زیر نگرانی علماء ہیں، علماء کی نگرانی میں چل رہے ہیں، اور علماء اس کی صحیح تحقیق کے ساتھ امت کے سامنے اس مسئلے کو پیش کر رہے ہیں۔ جہاں ٹائم ختم ہو رہا ہے، گزارش اس بات کی ہے کہ کم از کم اس سے 1 منٹ پہلے جو ہے نیت باندھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔